بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اس باب کی آخری حدیث پڑھیں گے۔ باب الحیاء وفضلہ والحث علی التخلق بہ۔ اس باب کی پہلی 3 حدیثیں ہم پڑھ چکے ہیں اور آج ہم اس کی چوتھی اور آخری حدیث پڑھیں گے، پھر ہم اگلا باب شروع کریں گے۔ تو چوتھی حدیث جو ہے یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ اچھا، یعنی اس کا راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو راوی حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختصر حالات بیان کر دیتا ہوں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا جو اصل نام تھا وہ سعد تھا، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ابو سعید آپ کی کنیت تھی۔ والد کا نام مالک تھا اور دادا کا نام سنان تھا۔ اچھا، آپ کی والدہ کا نام انیسہ بنت ابی حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ تو آپ کا پورا نام اس طرح، آپ کا پورا نام جو ہے حضرت سعد ابن مالک ابن سنان ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا۔ آپ کی والدہ اور والد بیعت عقبہ کے بعد مسلمان ہو گئے تھے، اس لیے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن ہی سے مسلمان والدین کے دامن میں تربیت پائی۔ مسجد نبوی کی تعمیر میں انہوں نے حصہ لیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کی تعمیر میں حصہ لیا اور غزوہ احد کے بعد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شریک ہوتے رہے۔ بخاری کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 13 غزوات میں انہوں نے شرکت فرمائی۔ مدینہ میں ہی مقیم رہے، عہد فاروقی اور عہد عثمانی میں فتویٰ دیا کرتے تھے۔ ان کے پاس کافی وسیع حلقہ ہوتا، جب کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتا تو کافی دیر کے بعد ان کا نمبر آتا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عہد کے سب سے بڑے فقیہ تھے۔ آپ کی خصوصی نمایاں اوصاف میں سے حق گوئی، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اتباع سنت، بردباری، تحمل، سادگی، بے تکلفی اور یتیموں کی پرورش تھی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات مدینہ منورہ میں 74 ہجری میں جمعہ کے دن ہوئی۔ بقیع میں مدفون ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر 74 سال تھی، مگر علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ کی عمر 86 سال تھی، یعنی آپ 86 سال کی عمر میں وفات پائی آپ نے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنے احادیث نقل ہے؟ تو آپ سے منقول مرویات کی تعداد کل 1175 ہے۔ ان میں سے 46 میں بخاری اور مسلم دونوں متفق ہے، جبکہ 16 میں بخاری اور 25 میں مسلم منفرد ہیں، یعنی صحیح بخاری 16 میں اور صحیح مسلم 25 میں منفرد ہے، دونوں کتابیں۔ تو اب ہم یہ حدیث پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اب آئیے کتاب کی طرف۔ اچھا جناب، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها۔ حضرت عن بمانا سے، عن سے، ہم اردو میں کہتے ہیں فلاں سے،
تو عن سے. وعن ابی سعید الخدری، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے. قال فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء، زیادہ حیا والے تھے، اشد حیاء زیادہ حیا والے تھے، من العذراء، عذراء کہتے ہیں کواری لڑکی، اشد حیاء زیادہ حیا والے تھے، من العذراء کواری لڑکی سے، فی خدرہا جو اپنے پردے میں ہو، کواری لڑکی جو اپنے پردے میں ہو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حیا والے تھے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے. عذراء جو ہے یہ کواری لڑکی کو بھی کہتے ہیں اور بند موتی کو بھی عذراء کہتے ہیں، بند موتی. اچھا، آسمان میں ایک خاص قسم کا ستارہ ہے جس کا نام بھی عربی میں عذراء ہے، یعنی یہ ستارے کا نام بھی ہے، اور مدینہ منورہ کو بھی عذراء کہتے ہیں. اور عذراء حضرت مریم علیہ السلام کا لقب بھی ہے، کیونکہ حضرت مریم علیہ السلام بھی پوری زندگی کواری تھی، آپ نے شادی نہیں کی. آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا تھا عیسیٰ علیہ السلام، وہ تو معجزے کے طور پر تھا. حضرت مریم علیہ السلام نے شادی نہیں کی تھی، وہ آپ کا معجزہ تھا. اللہ تعالیٰ نے معجزہ کے طور پر آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیا تھا، جو ایک جلیل القدر پیغمبر تھے. تو مریم علیہ السلام کا لقب جو ہے وہ عذراء ہے، یعنی وہ کواری تھی تو اسی وجہ سے ان کو عذراء کہا جاتا ہے. اور باقی جو ہے یہ بند موتی جس میں سوراخ نہ ہو یا جس میں چید نہ ہو اس کو بھی عذراء کہتے ہیں. عذراء ایک ستارے کا نام بھی ہے، تو ان چیزوں کو کہتے ہیں عذراء. تو یہاں پر عذراء سے کیا مراد ہے؟ باکرہ لڑکی، یعنی جو کواری لڑکی ہوتی ہے. وہ عموماً جو عورت میں مرد کے مقابلے میں حیا زیادہ ہوتی ہے، عورت کے اندر مرد کے مقابلے میں حیا زیادہ ہوتی ہے. اور پھر جو کواری ہو، یعنی جس کے قریب مرد نہیں گیا یا جس کے قریب شوہر نہیں گیا، تو اس میں تو حیا پھر بہت زیادہ ہوتی ہے، یہ اس کی صفت ہوتی ہے. کواری لڑکیوں میں دیکھو عورتوں میں مردوں کے مقابلے حیا زیادہ ہوتی ہے، پھر لڑکی میں عورت سے بھی زیادہ حیا ہوتی ہے، کیونکہ اس نے کبھی مرد کو قریب سے نہیں دیکھا، کبھی مرد اس کے قریب نہیں گیا، تو اس لیے اس میں بہت زیادہ حیا ہوتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں لڑکی سے بھی زیادہ حیا تھی. تو یہ اتنی بہترین صفت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حیا بہت زیادہ تھی. اچھا، خضر کس کو کہتے ہیں؟ خضر کہتے ہیں گھر کا ایک گوشہ، گھر میں ایک کونا جہاں پر لڑکی پردے میں ہو، تو لڑکی کے گھر کے ایک کونا اس کو کہتے ہیں خضر عربی میں. گھر کے کونے کو عربی میں خضر کہتے ہیں، کیونکہ کونے میں جو ہے وہ عورت زیادہ پردے میں ہوتی ہے. تو وہ لڑکی جو زیادہ حیا کی وجہ سے اپنے گھر کے کونے میں ہوتی ہے اور باہر گھومتی پھرتی نہیں ہے، تو اس سے زیادہ حیا تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر. تو یہ ذکر فرما رہے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات بھی آپ کے سامنے ذکر ہو گئے، اور ابھی یہ ان سے منقول روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ لڑکی جو پردہ نشین ہو، جو گھر کے کونے میں ہو، پردہ کرتی ہو، اس سے زیادہ حیا تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اس کواری لڑکی سے زیادہ حیا تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر. اچھا جی، اور پھر آگے فرمایا جب کوئی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے اور وہ آپ ناپسند فرماتی، کوئی چیز آپ کی طبیعت پر گراں گزرتی، تو حیا کی وجہ سے آپ یہ تو نہیں کہتے کہ یہ زیادہ حیا کی وجہ سے آپ یہ نہیں فرماتے کہ یہ چیز غلط ہے، اس کو مت کرو، بلکہ آپ کے چہرے پر ظاہر ہو جاتا، آپ کے چہرہ مبارک سے پتہ چلتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز ناپسند ہے. تو اس حدیث میں یہ ذکر فرما رہے ہیں
وعن ابی سعید، ایک دفعہ پھر سے اس حدیث کو دیکھیں، وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال فرمایا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء، زیادہ حیا والے تھے، من العذراء، کواری لڑکی سے، فی خدرہا، جو اپنے پردے میں ہو۔ میں نے بتا دیا، خدر کہتے ہیں گھر کا کونا جس میں لڑکی پردے میں ہوتی ہے، جہاں پر وہ لڑکی ہو اور وہاں پر پردہ کرتی ہو، باہر گھومتی پھرتی نہ ہو، تو گھر کے کونے کو خدر کہتے ہیں۔ تو العذراء فی خدرہا، زیادہ حیا والے تھے اس کواری لڑکی سے جو اپنے پردے میں ہو یا جو گھر کے کونے میں پردے میں ہو۔ فَإِذَا رَهَا شَيْئًا، تو جب دیکھتے کوئی چیز، یکرہہ، شیئن یکرہہ، جب دیکھ لیتے کوئی ایسی چیز جو ناپسند فرماتے، عرفناہ، تو ہم سمجھ جاتے، فی وجہی، آپ کے چہرے مبارک سے ہم سمجھ جاتے کہ یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے تو نہیں فرماتے کیونکہ حیا بہت تھی، تو زیادہ حیا کی وجہ سے وہ کچھ کہہ تو نہیں دیتے، لیکن چہرے انور سے صاف پتہ چل جاتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز ناپسند ہے، یہ عمل ناپسند ہے جو کوئی کر رہے ہیں، جو کوئی کرتا اور کسی کا کوئی عمل آپ کو ناپسند ہوتا تو چہرے انور سے پتہ چل جاتا۔ فَإِذَا رَأَى، جب دیکھ لیتے، شیئن، کوئی چیز، کوئی ایسی چیز، یکرہہ، جو آپ کو ناپسند ہوتی، عرفناہ فی وجہی، تو ہم سمجھ جاتے وہ آپ کے چہرے مبارک سے، وہ ناپسندی ہم سمجھ جاتے، عرفناہ، ہم سمجھ جاتے وہ ناپسندی، فی وجہی، آپ کے چہرے مبارک سے۔ وجہی میں جو ہا ضمیر ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راجع ہے۔ متفق علیہ، یہ روایت بھی بخاری و مسلم میں ہے۔ متفق علیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس حدیث میں بخاری اور مسلم دونوں متفق ہیں، یہ دونوں کتابیں جو ہیں یہ دونوں اس حدیث میں متفق ہیں، یعنی دونوں کتابوں میں یہ حدیث ہے۔ تو یہ ہے حیا۔ تو کواری لڑکی جو ہے اس میں حیا بہت زیادہ ہوتی ہے۔ آج کل جو مغربی تہذیب کا ایک مرض ہے جو ہمارے اسلامی معاشرے میں بھی منتقل ہو رہا ہے، بے حیائی ہے۔ حیا نکل جائے تو پھر بندہ خود بخود کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے۔ تو آگے اب نیچے کیا فرمایا، قال العلماء، علماء نے فرمایا، علماء فرماتے ہیں، یہاں پر حقیقت جو حیا کسے کہتے ہیں، تو حیا کے بارے میں علماء کے اقوال ابھی بیان کریں۔ قال العلماء، علماء نے فرمایا، حقیقت الحیا، حیا کی حقیقت جو ہے، حیا کی حقیقت جو ہے، خلق، یہ ایک ایسی صفت ہے، یبعث علی ترک القبیح، جو ابھارتی ہے برے کام کے چھوڑنے پر۔ حقیقت الحیا، حیا کی حقیقت، خلق، یہ ایک صفت ہے۔ حیا کی حقیقت یہ ہے کہ خلق، یہ ایک صفت ہے، یبعث فتح یفتح سے ہے، بعث یبعث، بمعنی اکسانا، جوش دلانا۔ تو یہ ایک صفت ہے جو اکساتی ہے، علی ترک القبیح، برے کام کے چھوڑنے پر، ویمنع من التقصیر، اور روکتی ہے کمی سے، فی حق ذی الحق، حقدار کے حق میں کمی سے روکتی ہے، ویمنع، اور روکتی ہے، من التقصیر، کمی سے، فی حق ذی الحق، حقدار کے حق میں کمی سے، ویمنع من التقصیر فی حق ذی الحق، حقدار کی حق میں کمی سے روکتی ہے، ذی الحق، حقدار کے حق میں کمی سے روکتی ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ حیا جو ہے یہ ایک ایسی صفت ہے جو برے کام سے روکنے پر اکساتی ہے اور حقدار کی حق میں کمی سے روکتی ہے، تو یہ ایک ایسی صفت ہے۔ اچھا، وروینا عن ابی القاسم الجنید رحمہ اللہ، ابو القاسم جنید، یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت ہے۔ ابو القاسم جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت ہے۔
اس سے مراد جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہ انہوں نے حیا کے بارے میں کیا فرمایا. انہوں نے فرمایا فرمایا الحیاء رؤیت الاعلاء، حیا جو ہے یہ دیکھنا ہے الاعلاء اے النعم نعمتوں کو. اے حرف تفسیر ہے، حرف تفسیر ہے، اس کے ذریعے سے ما قبل جو کوئی لفظ ہوتا ہے اس کی تفسیر یا اس کی وضاحت کی جاتی ہے، اس کی تفسیر کی جاتی ہے، اس کا کیا معنی ہوتا ہے وہ بیان کیا جاتا ہے اس اے کے ذریعے سے. تو قال الحیاء رؤیت الاعلاء، حیا جو ہے یہ رؤیت الاعلاء دیکھنا ہے نعمتوں کو. النعم نعمت، اس کی تفسیر کر دی الاعلاء کی کہ الاعلاء نعمتوں کو کہا جاتا ہے. ورؤیت التقصیر، اور دیکھنا ہے کوتاہیوں کو، یعنی اپنی کوتاہیوں کو، اور دیکھنا ہے اپنی کوتاہیوں کو. فیتولد بینہما حالت، تو پیدا ہوتی ہے اس کے درمیان پھر حالت تسمى جس کو کہا جاتا ہے حیاء، حیا، اس کو پھر حیا کہا جاتا ہے، اس حالت کو تسمى حیاء. واللہ اعلم، باقی اللہ اچھی طرح جانتا ہے. واللہ اعلم، اور اللہ اچھی طرح جانتا ہے کہ حیا کسے کہتے ہیں. لیکن حضرت ابو القاسم جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان ہے. پہلے اور علماء کا فرمان ذکر کر دیا کہ حیا جو ہے یہ قبیح کام کو چھوڑنے اور حقدار کی حق میں کوتاہی کرنے سے منع کرنے والی صفت ہے. یہ تو باقی علماء کا قول ہے. اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک طرف اللہ کی نعمتوں کو دیکھنا، دوسری طرف اپنی کوتاہیوں کو دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیا دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے کس طرح نعمتوں سے نواز رہا ہے، اور یہاں پر میں کیا عمل کر رہا ہوں، میں کس طرح نافرمانی کر رہا ہوں. تو اپنی کوتاہیوں کو دیکھنا اور اللہ کی نعمتوں کو دیکھنا. تو جب اس طرح دیکھتے ہیں تو اس سے پھر ایک حالت پیدا ہو جاتی ہے اور اس حالت کو پھر حیا کہتے ہیں. تو یہ اپنی کوتاہیوں اور اللہ کی نعمتوں کے درمیان ایک حالت ہے حیا. اس حالت کو جو ہے اپنی کوتاہیوں کو دیکھنا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھنا، اس کے درمیان جو حالت پیدا ہوتی ہے اس کو حیا کہتے ہیں. ایک دفعہ پھر سی کتاب کو دیکھیں، وروینا، اور ہم نے روایت کیا ہے. یہ صاحب کتاب فرما رہے ہیں، صاحب کتاب یحییٰ ابن شرف النووی، ابو زکریا یحییٰ ابن شرف النووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وروینا، اور ہم نے روایت کیا ابو القاسم جنید رحمۃ اللہ علیہ سے. قال، ان نے فرمایا الحیاء رؤیت الاعلاء، حیا جو ہے یہ دیکھنا ہے نعمتوں کو، النعم نعمتوں کو. ورؤیت التقصیر، اور دیکھنا ہے اپنی کوتاہیوں کو. فیتولد بینہما حالت، تو پیدا ہوتی ہے پھر اس کے درمیان ایک حالت تسمى حیاء جس کو حیا کہا جاتا ہے. واللہ اعلم، اور اللہ خوب جانتا ہے. واللہ اعلم، اور اللہ خوب جانتا ہے. اچھا جی، تو اس طرح سے ہم نے وہ باب تو کلیئر کر لیا.